میٹرک اے بی ڈی آفٹرنون اور مارننگ. بیٹا میں جو ہوں اب سورۃ الاحزاب جو ہے وہ شروع کر رہی ہوں. جس طرح ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی اسی طریقے سے سورہ احزاب بھی ہے. اس کی بھی 75 آیات ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کو بھی بالکل اسی طرح کریں گے جیسے کہ ہم نے سورہ انفال کا کام کیا تھا. کیونکہ بیٹا ہمیں تیزی سے اس لیے چلنا ہے کیونکہ اس کی آیت ہم 5 یا 6 لے کر چلتے ہیں. اس طرح آج میں کروا رہی ہوں آپ کو 1 سے لے کر 8 تک. اور اس کے اندر سورہ احزاب کے اندر جو ہے جو سوالات ہیں وہی سورہ اس میں الفیصل میں دیے گئے ہیں. آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ اس کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں لیکن سورہ اس کے الفیصل کے جو ہوتے ہیں وہ بہت ایزی ہوتے ہیں, آپ کی آسان زبان میں ہوتے ہیں. آپ کو اردو بھی اس کی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. ویسے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسکول کھلنے والے ہیں تو میں تو یہی چاہ رہی تھی کہ ہم اسکول میں کلاس ہوں اور پھر ہم سمجھائیں اس کو, تو وہ الگ بات ہوتی ہے پڑھائی کی. آپ بھی دعا کرو بیٹا کہ ایسا ہی ہو جائے اور 15 سے اسکول کھل جائے اور آپ لوگ اسکول میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب پیج نمبر 45 آیت نمبر 1 سے 8 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیر وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی الجوف ما جعل ازواجکم الیہ تظاہرون منہن امہاتکم ما جعل ادعیاؤکم انباؤکم ذالک قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالي عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم اولو الارحام بغضب بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَكُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا. بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے دی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا. بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو
کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد والی ہے، قصد دلی ہے کہ اسی پر مواخذہ ہے، یعنی کہ پوچھ گچھ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کے معنی ہے گروہ، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی 2 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آگے چل کے آئے گا آخری میں۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن بچوں کو ہم گود لے لیتے ہیں یا لے کر پال لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمارے سگی اولادوں کے برابر حقدار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو والد یا والدہ کا نام دے سکتے ہیں۔ ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارنا چاہیے، جو ان کے اصل حقدار ہیں، باپ جن سے ان کی پیدائش ہے ان کے نام سے۔ لیکن اگر ان بچوں کے باپوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوں یا ان لوگوں کو معلوم نہ ہو جنہوں نے ان بچوں کو لے کر پالا ہے، تو انہیں اپنا دوست اور دینی بھائی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو ترکے میں کوئی حصہ، ترکے میں یعنی کہ جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں رحم ہے، یا آپ ان کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کو ان سے دلی لگاؤ ہے، محبت ہے ان بچوں سے، یا جو بھی شخص ہے ان سے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سگے رشتہ دار نہیں ہیں، جن کو آپ نے لے کر پالا ہے، یا آپ نے منہ بولی بہن بنا لیا یا منہ بولی ماں بنا لیا، لیکن وہ سگے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ منہ بولے ہی رہیں گے، اور ان کا نہ آپ کے ترکے میں کوئی حق ہے اور نہ ہی آپ کی جائیداد میں۔ لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اور قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے دے دیا تو ان کے لیے جو ہے وہ ثواب ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیا ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو اپنی وراثت میں سے کچھ نہیں دیا یا ایسا، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب مسلمان عورتوں کے لیے یا ان کے گھروں کے لیے جن کو ہم لے کر پال لیتے ہیں، وہ نامحرم ہیں، ان سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے ابھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حضرت زید کے ساتھ جو ہے وہ بھی میں آپ کو مطلب آ جائے گا اس کے اندر، تو وہ جب آئے گا جس آیت میں وہی میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو نکاح بھی ان سے جائز ہے، لیکن جو ہمارے پیغمبروں کی بیویاں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یا جس کی بھی ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، ان سے کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے اس میں ابھی یہی بتایا گیا ہے، پوری آیت میں یہاں تک یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ یہ سب بتایا، نوح اور یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ اور یہ سب ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب ہم نے ان سے عہد لیا، عہد مطلب یہی کہ یہ جو ہے امت کی مائیں ہیں، اور ان سے کسی بھی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پیغمبروں کی بیویاں ان کے مائیں ہیں، اور رشتہ دار جو ہیں وہ آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجروں کے ایک دوسرے کے ساتھ ترکے میں، یہ آ گیا یہاں پہ، ترکے میں زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، اگر کوئی بہت امیر آدمی ہو اور اگر اس کے کوئی رشتہ دار کم ہو تو اس کے پڑوسی بھی اس کے حقدار بن جاتے ہیں اس کے ترکے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے ترکے میں حصہ دار ہیں، لیکن وہی بات کہ اگر آپ چاہیں تو، ٹھیک ہے، اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
اچھا آگے پڑھیں گے الکلمات التراکیب. جوفی دھڑ پہلو. ادعیاء منہ بولے بیٹے. ادعوہم انہیں پکارو. تعمدت اس عورت نے. وہ کیا کیا ہے وہ اس عورت نے ارادہ کہاں تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا. اولو الارحام رشتہ دار. تظاہرون تم ظاہر کرتے ہو. افواہی منہ جمع. اقسط زیادہ. منصفانہ بات. منصفانہ وہی مطلب انصاف کی بات. اولا متقدم زیادہ حق رکھنے والا. مستورن لکھا ہوا. التمرین سوال نمبر 1. سبق کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ میں ویسے ہی بتا دیتی ہوں آپ کو. آپ الفیصل میں دیکھیں گے انہی باتوں کی تلقین کی گئی ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو ان کو اپنا دینی بھائی اور یا دوست بنا لیا جائے. اچھا اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں کہ ان کا ترکے میں کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے بہت ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے. مندرجہ عبارت کا مفہوم. ما جعل اللہ للرجل من قلبین من جوف. دیکھتے ہیں اس کا الف. پیج نمبر 46 پہ آ جائیے. 45 پہ آ جائیے. پہلا پیج ہے اس کا. ٹھیک ہے. یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 3 یہاں ختم ہو رہی ہے. یہاں سے آیت نمبر 4 شروع ہو رہی ہے. ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوف ما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہم امہاتہم. دوبارہ پڑھ رہی ہوں بیٹا. ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوف. یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں تک اس کا ہے. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو. یہاں تک. ٹھیک ہے. دوسری دیکھیں گے ہم. ما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہم امہاتہم. پیج نمبر 45 پر دوبارہ آ جائیے اور جہاں سے یہ ختم ہوئی ہے جوفن پہ جوفی یہیں سے آپ شروع ہو جائیے. ما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہم امہاتہم. یہاں تک. ٹھیک ہے. یہاں سے یہاں تک. جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا دیکھتے ہیں. تیسرا یہیں سے آ جاؤ بیٹا. یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم اولو الارحام بعضہم. پڑھ رہی ہوں میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. یہاں تک. ٹھیک ہے. پیغمبر مومنوں پر اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہے یہ. اچھا یہ ہماری آیت نمبر 1 سے 8 کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسری آیت جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیے گا جس طرح سورہ انفال میں کرتے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے بیٹا اسی طریقے سے کام کریے گا. اچھا میں وہ آپ کے پاس جو میں نے ایک موضوعاتی مطالعہ میں نے علم کی فرضیت اور فضیلت جو پڑھایا ہے میں نے وہ ہمارے پاس جو ہے اس دفعہ سپٹمبر میں ایک ہی سبق ہے ہمارا اور ایک ہی سبق میں نے آپ کو کروا دیا ہے. اس کے سوال جواب بھی میں نے دے دیے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. پکچر دے دیے ہیں. آپ اس کو ضرور کر لیجیے گا. جو بچے کام کر کے لا رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کمپلیٹ کر لیں. بھولیں نہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور عدنان کو میں کہہ رہی تھی کہ عدنان کہاں ہے. عدنان اور آیان کو میں بہت زیادہ وہ کر رہی ہوں اور ہر دفعہ ویڈیو میں پوچھتی ہوں
تو جو بچے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بچے جو 2 ہیں یہ میری کلاس کے، یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کو بلائیں، ان سے کہیں کہ مس آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں، آپ ذرا اسکول میں آ کر ذرا مس سے مل لیں، آ کے کچھ بات کریں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں، اور حل کر کے اور جو ہے اپنا کام لے کر جائیں، اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اپنا کام کریں۔ اگر فیس کا کوئی مسئلہ ہے تو بیٹا پلیز اسکول میں آئیے، اپلیکیشن لکھیے اور اپنے مسائل پر ڈسکس کیجیے، سر ضرور اس کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کی پڑھائی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر بچے سن رہے ہیں اور اگر اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے تو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ وہ پلیز اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، اور ان کی فیس کے بارے میں جو ہے مطلب آ کے بات کریں، ان کا کام لے کر جائیں اور ان کی تھوڑی ہیلپ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر فیس نہیں بھی دیے تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں تو صحیح، بات کریں، اور اسی طریقے سے مطلب مسئلہ حل ہوگا۔ اس طرح بچے آ نہیں رہے، ایبسنٹ ہے مسلسل، اور اتنا برڈن ہو رہا ہے کام کا بہت زیادہ، آدھی سے زیادہ بک تقریباً ہو گئی ہے ان بچوں کی، اور ہم جب اسکول کھلے گا تو ہم آگے ہی بڑھیں گے، ہم پیچھے کا کچھ نہیں دیکھیں گے، اور بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بالکل بھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور دعا کریں کہ 15 سے اسکول کھل جائے۔ اللہ حافظ۔